بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ نبی کریم۔ معزز سامعین کرام، آج میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 11ویں پارے کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ ارشادی گرامی ہے، خبردار، بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہے اس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اس آیت مقدسہ میں خداوند قدوس جل شانہ نے شان اولیاء کرام بیان فرمائی ہے کہ اے دنیا والو، خبردار، جو میرے برگزیدہ بندے ہیں، جن حق پرستوں کو میرا قرب حاصل ہے، ان پر نہ کوئی خوف اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ فرمان خداوندی ہے، معلوم ہوا کہ اولیاء اعظام کی وہ مقدس مطہر جماعت ہے، یہ وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی جمعیت ہے کہ جن کے دلوں میں خشیت الہیہ ایسی رچ بس چکی ہے کہ اب ان پر سوائے اپنے خالق و مالک کسی سے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کسی شے کا غم ہے۔ انہیں کسی قسم کا خوف اور غم بھی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ہم تمہاری دنیا اور آخرت کی زندگی میں مددگار ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجد الکریم اپنے مقبول بندوں یعنی متقی اور پرہیزگار لوگوں کا دنیا اور آخرت میں حامی و ناصر اور مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کا مددگار ہو تو پھر ان کو کسی کا خوف اور کسی شے کا غم کیسے ہو سکتا ہے۔ اولیاء اللہ قرب حق کی وجہ سے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور مخلوق خدا ان سے ڈرتی ہے۔ تاجدار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالیہ ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یعنی جو شخص میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک سے اندازہ فرمائیے کہ اولیاء کرام کیوں نہ بے خوف و خطر ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دوست سمجھ کر ان کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں سے اعلان جنگ فرما رہا ہے۔ ان اولیاء کرام کے گستاخوں کو اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچنا چاہیے جو ان مقبولان بارگاہ کے شان اقدس میں زبان تان دراز کرتے ہیں اور بتوں والی آیات اولیاء اللہ پر چسپاں کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ دشمنی انہیں جہنم کے کس مقام پر پہنچائے گی، اس لیے کہ اولیاء کرام کے ساتھ دشمنی رکھنے والے سے خالق دو جہان نے اعلان جنگ فرمایا۔ اس مقام پر سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی قوتوں کا اعتراف ان کا سب سے بڑا دشمن شیطان لعین بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب شیطان کو تو کہ لعنت ڈال کر بارگاہ صمدیت سے نکالا گیا تو اس نے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، تیری عزت کی قسم میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ان میں جو تیرے بندے چنے ہوئے ہیں۔ گویا شیطان بھی یہ تسلیم کرتا ہے کہ مخلصین صالحین بندوں پر میرا دور نہیں چلے گا۔
اب جب کہ اولیاء اکرام کا بدترین دشمن بھی ولی کی طاقت کو تسلیم کرتا ہے، تو جو انسان ہو کر اولیاء اللہ کی طاقت اور عظمت و شان کا اقرار نہ کرے، اس جیسا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کے واضح ترین بیان سے معلوم ہوا کہ ابلیس شیطان اللہ والوں کو راہ راست سے دور نہیں کر سکتا، ان پر اپنا مکر و فریب نہیں چلا سکتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کر لو، کسی مرد درویش سے رشتہ جوڑ لو، کسی مرد حق سے اپنی نسبت قائم کر لو، تاکہ تم بھی شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ۔ ورنہ قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے وہ گمراہ کرے پس تو ہرگز اس کے لیے کوئی ولی مرشد نہ پائے گا۔ اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو اللہ والوں کا دامن نصیب نہ ہو، وہ گمراہی کے گھڑے میں پڑے ہیں۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اولیاء کرام سے وابستگی اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ عالیہ تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کی صحبت اور رفاقت اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور ان سے دشمنی رکھنا اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنا ہے۔ تو اب کوئی بھی عقل مند انسان یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بغض اور عناد رکھ کر اپنے خالق کو، مالک کے اعلان جنگ کو قبول کرے۔ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں کس قدر قرب حاصل ہے، اس کے متعلق جناب سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص کثرت نفلت سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ ان کانوں سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ ان آنکھوں سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ ان سے پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ ان سے چلتا ہے۔ اور جب کوئی مقرب خدا اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے صاف معلوم ہو گیا کہ اولیاء کرام کو بارگاہ خدا بندی میں اتنا قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بن جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی چیز کا سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اولیاء اللہ کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جو اتنی طاقت کے مالک ہوں تو پھر وہ کیوں نہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہوں گے۔ اس لیے درویش لاہوری حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو باتیں مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اولیاء اللہ کرام سے عقیدت اور محبت رکھنا اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے، وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ، اور اس کے راستے پر چل جس نے میری طرف رجوع کیا۔ اللہ والوں کی غلامی اختیار کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن اب یہ مسئلہ بھی بڑا مشکل ہے کہ یہ دور بڑا ہی خطرناک ہے کہ آج کل ہر چیز بناوٹی، بناسپتی اور مصنوعی بننا شروع ہو گئی ہے، حتیٰ کہ نبی ان جعلی پیروں سے زیادہ مجرم وہ مریض صاحبان ہیں جو ان کی غیر شرعی باتوں کو معرفت اور حقیقت کہتے ہیں۔ ایسے ہی کسی مریض کا ذکر ہے کہ اس نے اپنے پیر کی تعریف کرتے ہوئے ایک مولوی صاحب سے کہا، جناب ہمارے پیر صاحب بڑے کامل اور پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا، بھائی تمہارے پیر میں کیا کمال ہے؟ تو اس جاہل مریض نے کہا، مولوی صاحب ہمارے پیر صاحب کا 12 سال سے وضو ہی نہیں ٹوٹا۔
تو مولوی صاحب نے جواب دیا، میاں ٹوٹے تو تب جو تیرے پیر نے کبھی وضو کیا ہو، جب اس نے وضو کیا ہی نہیں تو ٹوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عجیب مکر و فریب ہے جو جاہل اور مکار پیر اپنے جاہل مریدوں پر چلاتے ہیں۔ یہ کہنا کہ مولوی کی درویش سے مخالفت ہے سراسر دھوکہ بازی اور غیاری ہے۔ آپ حضرات نے اکثر اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ علماء کرام تو ہمیشہ درویشوں اور فقیروں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، بلکہ عارف رومی نے تو یہاں تک فرما دیا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شش تبریزی نہ شد۔ مولوی کی درویش سے کوئی مخالفت نہیں، بلکہ مولوی تو درویشوں کی غلامی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، بشرطیکہ کہ درویش جناب غوث الاعظم سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا پیروکار ہو، صحابہ کرام کا فرما بردار ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار ہو، اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو، اگر وہ شریعت مصطفیٰ کا باغی ہو تو ایسے پیر کو مولوی تو کیا ایک ہوش مند انسان بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان اصل اور نقل گھی کی پہچان کر لیتا ہے مگر ولی کی پہچان کرنے سے قاصر ہے، خالص اور ناخالص شیر کی تو پہچان کر لیتا ہے مگر صحیح اور مصنوعی پیر کی پہچان نہیں کرتا۔ ایسے بے وفا اور وفادار دوست کی تو شناخت کر لیتا ہے مگر بے دین اور دیندار مرشد کے معاملات میں امتیاز نہیں کرتا۔ تو آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اولیاء کرام کے اقوال و احوال سے معلوم کریں کہ ولی کی پہچان کیا ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری کی، اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں، اور رحمان کے وہ بندے جو کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح ترین الفاظ میں اولیاء اللہ کی پہچان بنائی کہ ولی وہ ہے جو صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ متقی اور پرہیزگار بھی ہو، قرآن اور سنت کا پابند ہو، خداوند قدوس اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرمانبردار ہو، اور اگر وہ زمین پر چلے تو خوف خدا سے ڈر کر قدم رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے زمین پر اکڑ کا شیخی سے نہیں چلتے، جب وہ چلتے ہیں تو خوف خدا کی وجہ سے ان کی نگاہیں نیچے ہوتی ہیں۔ پھر قرآن کریم کا ارشاد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ سرکار بغداد نے 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ رمضان شریف میں آپ 61 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے، یعنی ایک مرتبہ دن میں قرآن پاک ختم فرماتے اور ایک رات میں اور ایک مرتبہ تراویح کی نماز میں تلاوت فرماتے۔ یہ مقبولان بارگاہ خداوندی ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم آپ بلخ کے سلطان اور عظیم المرتبت حکمران تھے۔ ایک مرتبہ رات کو شاہی محل میں نرم و نازک بستر پر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک محل کی چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو آنکھ کھل گئی اور سوچا کہ یہ کون ہے جو شاہی محل کی چھت پر چل رہا ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ شہنشاہ بلخ اس چھت کے نیچے آرام فرما ہے؟ آخرکار آواز دی، کون ہے جو اس وقت شاہی محل کی چھت پر چل پھر رہا ہے؟ کون ہے جس کے قدموں کی آہٹ نے شہنشاہ وقت کی نیند چاٹ کر دی ہے؟ اوپر سے آواز آئی، اے شہنشاہ وقت، اے دنیا کے بادشاہ، ہمارے اونٹ گم ہو گئے ہیں،
اور ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ ابراہیم بن ادم نے توجہ سے پوچھا، کہا کہ اے بندہ خدا، کبھی اونٹ بھی چھتوں پر پھرا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اگر اونٹ چھت پر نہیں مل سکتے تو تم جاہے دنیا کے تخت پر خداوند تعالیٰ کی ملاقات کس طرح کر سکتے ہو؟ اگر چھت پر اونٹ نہیں مل سکتے تو نرم گداز بستر پر سو کر خدا تعالیٰ بھی نہیں مل سکتا۔ اس بات کا سننا تھا کہ آپ لرز کر رہ گئے اور ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ دوسرے دن جب شاہی دربار لگا ہوا تھا کہ ایک بہت سی جی حشم شخص دربار میں آ پہنچا اور حاضرین پر ایسا روب طاری ہوا کہ کسی کو کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی، اور وہ شخص تیزی کے ساتھ تخت شاہی کے نزدیک پہنچ کر چاروں طرف کچھ دیکھنے لگا۔ جب ابراہیم بن ادم نے پوچھا، تم کون ہو اور کس کی تلاش میں ادھر آئے ہو؟ تو اس مرد خدا نے جواب دیا کہ اس سرائے میں قیام کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ شہنشاہ نے کہا، اے مرد خدا، یہ سرائے نہیں بلکہ شاہی دربار ہے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ سے پہلے یہاں کون آباد تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ میرے آبا و اجداد۔ اسی طرح کئی پشتوں تک پوچھنے کے بعد فرمایا کہ اب آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ کہا، میری اولاد۔ اس شخص نے کہا، ذرا تصور کیجئے کہ جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے، کسی کو یہاں ہمیشہ رہنا نصیب نہ ہو سکا۔ وہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ شخص اچانک غائب ہو گیا۔ ابراہیم بن ادم چونکہ رات ہی کے واقعے سے بہت پریشان تھے، اس لیے اس واقعے نے اور بھی بے چین کر دیا۔ دل میں عشق الہی کا دریا پوری قوت سے مدسن ہو گیا۔ آپ اس مرد حق کی تلاش کے لیے شاہی دربار سے باہر نکل پڑے۔ ایک جگہ پھر ملاقات ہوئی تو ان سے نام دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا نام خضر علیہ السلام ہے۔ پھر غیب سے ندا آئی، اے ابراہیم، موت سے قبل بیدار ہو جا۔ یہ صدائے حق نے آپ کو اور گرم کر دیا اور آپ نے تخت و تاج کو چھوڑا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔